میں نے شدید محبت صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے. اذا احببت فلا تکسر. معصوم ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. احببت چاہو لیکن کثرت سے نہیں، شدت سے نہیں. والذین آمنوا احبوا اشد حبا للہ. شدید محبت صرف اللہ کی. اللہ تعجب سے کہتا ہے یہ جو بت پرست ہے نا، یہ اپنے بتوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، اور جو موحد ہیں وہ اپنے اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتے جو اللہ سے کی جانی چاہیے. الذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اشد حب اللہ کے لیے رکھو. اتنا کرنا تو آسان ہے. سارا دل اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، تو یہ تو آسان ہے کہ اگر کسی اور چیز سے محبت ہے اس کا ذکر زیادہ نہ کرو، اس کو کثرت نہ دو، کوشش کرو اسے اگنور کرو. اس دل میں آئے گا، دل سے گزار دو، رکھو نہیں، رہنے نہ دو. وہ ایک دن دو دن رہ گیا تو یہ جانے والا مہمان نہیں ہے، یہ قبضہ گروپ ہے. آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے، بعض ملکوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جو کرائے پہ مکان دیتے ہیں اس میں جان بوجھ کے نقائص رکھ دیتے ہیں، ایسی خامیاں رکھتے ہیں تاکہ کوئی رہے نہیں، سال ڈیڑھ سال رہے اس کے بعد خود ہی چھوڑ کے چلا جائے، اس لیے کہ اگر زیادہ رہ جائے تو پھر وہ قبضہ کر لیتا ہے. شدید محبت قبضہ گروپ ہے، اس سے دور رہیں. من عظمت الدنیا فی عینہ، جس کی نگاہوں میں دنیا عظیم ہو. وکبر موقعها فی قلبہ آثرها علی اللہ تعالی. دنیا کی عظمت جس کے دل میں ہے. دنیا بے وفا ہے یا نہیں؟ کس سے دنیا نے وفا کی ہے؟ کسی سے بھی. کسی کو شک ہے اس کی بے وفائی میں؟ کسی کو بھی شک نہیں. پھر بھی اتنا زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. نہ کرو دنیا کا اتنا ذکر. دنیا کو اگر عظمت دو گے، دنیا کو اگر اپنی نگاہوں میں بلند کرو گے تو وہ دن آ جائے گا، پہلے دن نہیں آئے گا. یہ دنیا کی شدید محبت جب دل میں قبضہ گروپ بن کر جم جائے گی تو وہ دن آ جائے گا تم دنیا کو خدا پر ترجیح دو گے. یہ آٹومیٹک ہے، یہ خود بخود ہونے والی چیزیں ہیں. یہ ہم سب کو پتا ہے، یہ ہمارے اپنے اندر کی کہانی ہے، بیان امام فرما رہے ہیں، لیکن ہے ہمارے دل کی. ہمارے روز جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ ہے. کیف یدعی حب اللہ من سکن قلبہ حب الدنیا. وہ حب خدا، حب اللہ کا دعویٰ ہی کیسے کر سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. دنیا کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب کچھ کر سکتا ہوں. میں ٹرانسفر جہاں بھی ہو جائے جا سکتا ہوں، بالکل جا سکتا ہوں. جاب ہے کرنا پڑے گا. جہاں اچھی نوکری مل جائے، جہاں اچھی تنخواہ مل جائے فوراً چلا جاؤں گا. خدا کے لیے اگر کچھ وقت نکالنا پڑے، محرم کے 10 دن بہت ہے مولانا. عربی بہت مشکل زبان ہے. نماز سیکھنے کی کیا ضرورت؟ بسم اللہ کی قراءت ہم میں سے کتنوں کی صحیح ہے؟ کتنے کسی کنسلٹنٹ کے پاس گئے ہیں کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے، 2000 5000 10,000 دے کے آپ جاتے ہیں، وہ آگے 10,000 20,000 کے ٹیسٹ اور دے دیتے ہیں. اس کے بعد ساری زندگی دوائیاں اور مفت کی دیتے ہیں. اس دوائیوں سے شفا ملتی ہے یا زیادہ مرض ملتا ہے خدا جانتا ہے. لیکن کتنا زیادہ جاتے ہیں اپنے ایمان کے لیے، اپنے نماز کے لیے کس کنسلٹنٹ کے پاس گئے؟ مفت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے بھی نہیں لیتے. وہ آگے آپ کے لیے ٹیسٹ لکھ کے بھی نہیں دیتے. کون گیا؟ کتنے گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ اللہ سے محبت نہیں، دنیا سے محبت ہے، عنوان سے محبت ہے، پوسٹ سے محبت ہے، لیکن خدا کا نام صحیح لینا نہیں آتا ہے. بسم اللہ کی کا صحیح تلفظ نہیں آتا ہے. اگر بسم اللہ صحیح تلفظ نہیں کر سکتا، بلال ہے کوئی الگ مسئلہ ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. جتنا کر سکتا ہے اتنا بھی نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے نام سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں.
ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا بابا آپ آ رہے ہیں تو فلان چیز میرے لیے لیتے ہوئے آنا. باپ بھول کے آ گیا, پہلے دن بھی بھول آیا, دوسرے دن بھی کہا, باپ پھر بھول آیا. مصروف ہے, آپ میں سے اکثر کی ہم سب کی کہانی یہی ہے, مصروف ہے زندگی میں. تیسرے دن پھر بھی بھولی. چوتھے دن بیٹے کو گود میں بٹھایا, کہا بیٹا میں تجھے بہت چاہتا ہوں. بچے نے کہا بابا اگر مجھے چاہتے تو میری فرمائش بھی یاد رکھتے, تو مجھے نہیں چاہتے. خدا نے جو حکم دیا وہ یاد ہے, نماز یاد رہتی ہے. کیوں نماز یاد نہیں رہتی؟ نماز چھوڑ کر کون سا اہم کام پیش آ جاتا ہے, کون سی اہم ڈیل, بزنس ڈیل تمہیں مل رہی ہوتی ہے روز. اگر اپنی زندگی کی جو بہترین بزنس ڈیل ہے تمہارے حساب سے اس سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے, اسے بھی اگر نماز چھوڑ کے انجام دو گے, کچھ وقت بعد پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کی بدترین ڈیل تھی. یہ وہی ڈیل تھی جس کے بارے میں تم اب کہتے ہو کاش یہ دن آیا ہی نہ ہوتا. اس دن تو بڑے خوش تھے. اس لیے کہ بسم اللہ کے بغیر برکت نہیں ہے. بسم اللہ کے بغیر جو کام کرو وہ کام ابتر ہے. یہ سب حدیث پیش کر رہا ہوں میں, خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وقت آ گیا ہے, ہم نے نچوڑ پیش کرنا ہے, ہم نے سمجھنا ہے, ہم نے کچھ فیل کرنا ہے, کچھ تبدیلی اپنے اندر لانی ہے. اس کو پریکٹیکلی بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے, ہماری نماز میں نظر آنا چاہیے, ہمارے بزنس میں نظر آنا چاہیے, ہماری ہر چیز میں نظر آنا چاہیے. اول وقت نماز اگر ہو گئی تو نماز چھوڑ کے جہاں بھی جا رہے ہو بسم اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو. بسم اللہ کو چھوڑ کے جو بھی کام کرو گے وہ ابتر ہے, اس میں نقصان ہے. اس لیے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اذن خدا سے چل رہا ہے. اگر تمہیں مل بھی رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ڈھیل ہے, وہ تمہارے لیے عذاب ہے, وہ تمہارے لیے عقاب ہے. اسے میرا دل تو سمجھ جاتا ہے, یہ باتیں دل میں اتر بھی جاتی ہیں, لیکن دل کے دو کان ہیں, ایک کان سے رحمان, دوسرے کان سے شیطان. کیا کروں؟ شیطان آتا ہے, پتہ ہے, تم جانتے ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ شیطان ہے. اکثر ہم بھول جاتے ہیں, شیطان کی آواز کو پہچانتے نہیں ہیں. اگر شیطان کی آواز کو پہچان جائیں, شیطان کی بات پر کبھی بھی عمل نہیں کریں گے. شیطان آتا ایسے ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ شیطان ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا جو وسواس تھا. وسواس کو جانتے ہیں, جو شکاک ہوتا ہے, جسے بہت زیادہ شک ہوتا ہے, بہت زیادہ چیزوں کو دھوتا ہے, بہت زیادہ بار بسم اللہ پڑھتا ہے, پتہ نہیں ہر کام میں وسوسہ کرتا ہے, شک کرتا ہے. امام نے اسے کہا پہلی دفعہ جو تم دھوتے ہو پاک کرنے کے لیے وہ تو ہمارے کہنے پہ دھوتے ہو, آفرین, شاباش. دوسری دفعہ کسی کہنے پہ دھوتے ہو. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے خدا کی لعنت ہو شیطان پر. جتنے وسواس ہیں ان کا وسوسہ ختم ہو گیا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ امام کی بات, میری بات ہے.